اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 52، 53، 54، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 52، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ کدأب آل فرعون، تو کا سے شروع ہوا ہے آیت، تو کا مطلب جیسے کہ، جسٹ لائک، تو دأب یعنی اس کی جو بھی بیہیویئر، آل فرعون یعنی فرعون کے جو پورے پیپل جو لوگ تھے، ان تمام کے جو بھی ان کی مطلب ان کی سملرٹی یعنی پہلوں کے ساتھ بھی، اور پلس یہ کہ ان کے اندر جو بیہیویئر، ان کے مینرزم جو بھی تھے، تو اگر جیسے کہ آل فرعون کے بیہیویئر یا مینرز تھے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ، والذین دوز ہو، من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے ان کے بھی ایسے ہی مطلب ان کے مینرزم اور ان کے بیہیویئر اور ان کی حرکتیں ایسی ہی تھی، یعنی جیسے فرعون آل فرعون کی تھی ویسے ہی ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی بھی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ جیسے فرعون کی ویسے ہی پہلے جو پہلے لوگ تھے ان کی بھی یہی حرکتیں تھی۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیت کا، یعنی اللہ کی جو آیتیں ہیں، آیات، اس کا کفر کیا انہوں نے۔ کفر کرنے کا مطلب ہے رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، ڈینائی کرنا۔ تو انہوں نے کفر کیا، فأخذہم اللہ، تو اللہ نے پکڑا ان کو، بذنوبہم یعنی ان کی اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا۔ ان اللہ، تو اللہ کی پکڑ تو پھر سوچ لو کیا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو بھی عذاب آیا یا جو ان کو سزائیں دی گئی وہ ہے وہ۔ تو اللہ نے پھر ان کو پکڑا، کیوں؟ ان اللہ یقیناً، اللہ کہتا ہے یقیناً، ان اللہ قوی، کہ اللہ بہت اسٹرانگ ہے، قوی ہے، اور شدید العقاب بھی ہے۔ یعنی اللہ کی جو اللہ کے یعنی اللہ کا اسٹرانگ ہونا، اللہ نے بتایا کہ میں یعنی اللہ بہت اسٹرانگ بھی ہے اور اللہ بہت ہی سیویئر ہے عذاب دینے میں بھی۔ تو اس کی پکڑ سے کیسے بچیں گے جب تم نے اس کی آیات کو رد کیا، ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ اللہ کا کلام جو ہوتا ہے اس کو ہم کو اپنا جگر جان بنانا چاہیے، اور ہم کو اس کو خود بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کو ہم کو آگے پہنچانا چاہیے، اور بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اس کی بھی جواب دہی ہوگی اللہ کے پاس کہ تم نے یہ کیا تھا کیا کام۔ تو اگر سوچو جو آیت کو ہی رد کر رہا ہے تو پھر اللہ کا غضب کیسے نہیں بھڑکے گا؟ اگر اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو اس کا جو رائٹ حق ہے وہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس کو آگے پہنچایا، نہ خود پڑھا نہ دوسروں کو پہنچایا، تو اب کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی اللہ کا اتنا ہی غضب ہے، وہ حساب کتاب اس کا لے گا سختی کے ساتھ۔ تو اب جب یہ لوگ اس طرح سے اس کا کفر کر رہے ہیں تو اللہ ان کو تھوڑی چھوڑ دے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے انا کا مطلب یہ ہے کہ شورلی، بالکل یقیناً، ان اللہ قوی شدید العقاب، کہ اللہ بہت ہی طاقتور ہے اور بہت ہی شدت یعنی اس میں ہے، اسٹرکٹ ہے، بہت سیویئر ہے سزا دینے میں۔ Deeds after the manner of the people of Pharaoh and of those before them. They rejected the signs of Allah, and Allah punished them for their crimes, for Allah is strong and strict in punishment.
پھر ہے آیت نمبر 53 ذالک بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کیونکہ اللہ نے لم یکو مغیرا، کبھی بھی اللہ نے بدلا نہیں ہے جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے نعمت، نعمتن، تو جو بھی نعمت اللہ دیتا ہے کسی کو بھی ان کے پر اپنا فضل کرتا ہے تو اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بدلتا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں بدلتا، اللہ خود ہی کہہ رہا نا ذالک بأن اللہ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا لم یکو مغیرا نعمتن، تو وہ نعمت جو بھی اللہ نے کسی کے اوپر کی ہے وہ کبھی اللہ خود سے بدلے گا نہیں. انعمہا، جو اس نے کیا اس پہ، جو قوم پہ یا انڈیویجول پہ یا کسی پر بھی، اعلی قوم حتی، یعنی جو بھی اللہ نے کیا ان قوم کے اوپر، پیپل کے اوپر، تو حتی یغیروا، جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں، یعنی جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں ما بانفسہم، تو جو کچھ بھی یعنی ان کے اندر، یعنی ان کے سول میں کیا ہے، جو کچھ بھی ان کے اندر ہے، جی میں، سول میں، تو وہ جب تک اس کو نہیں بدلتے تو اللہ اس کو کبھی نہیں بدلتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ہیں انہوں نے خود بدلا، یعنی انہوں نے خود ایسی حرکتیں کی جس سے کہ اللہ کی وہ نعمت ان سے چھن گئی. اللہ کبھی بھی اپنی دی ہوئی نعمت، اپنا فضل نہیں چھینے گا بندوں سے، کیونکہ اس نے دیا ہے. لیکن بندے جب ایسی کوئی حرکتیں کر رہے یا ان کے اندر ہی دیکھو کچھ نہ کچھ ان کے جی کے اندر ہی ہے، بے انفسہم، یعنی اپنی نفسوں میں، تو تب اللہ بولتا ہے کہ تب اسی کی وجہ سے پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یہ بتا دیا اللہ نے کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے تم کچھ بھی چھپاؤ، اللہ نے تو سب کچھ سنا ہے تمہارے جو بھی دل میں ہے. اور علیم اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اندر، تمہارے اندر ہی دل میں کیا کیا کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، اور پتہ نہیں تمہارے اندر کیسی کیا کیا ناشکری ہے اور کیا تم مطلب کر رہے ہو حرکتیں، تو وہ اس کی وجہ سے اللہ چھینتا ہے. کیونکہ اللہ نے بتا دیا، کیونکہ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تو یعنی اللہ نے اس بیس کے اوپر چھینا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا چل گیا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. Because Allah will never change the grace which He has bestowed on a people until they change what is in their own souls. And verily, Allah is He who heareth and knoweth all things. اس کی نوٹ ہے 1221. 1221. Allah bestows His grace freely. اللہ اپنا فضل جو ہے بے حساب کرتا ہے اپنے بندوں پہ. But He never withdraws it arbitrarily. اور وہ کبھی بھی اس کو اپنی مرضی سے یا جیسے ظالمانہ انداز سے یا اپنے من سے اس کو چھین نہیں لیتا. Before He changes their state and circumstances، یعنی اس سے پہلے کہ اللہ ان کی جو بھی حالات ہے اس کو بدلے. An actual state of rebellion and contumacy has arisen in their own souls. یعنی اللہ کے چھیننے سے پہلے ان لوگوں کے اندر بغاوت آ چکی ہے، ضدی ڈھٹائی وہ آ چکا ہے ان کے اپنی جانوں کے اندر، اپنے جی کے اندر، اپنے جان میں، اپنے سول میں، تو وہ آ چکا ہے. یعنی اللہ نے ابھی چھینا نہیں ہے، یہ ان کے اندر آ چکا ہے جس کی وجہ سے اللہ چھینے گا. which brings about its inevitable punishment. تو اب یہ جو حرکت ان کی تھی، جو ان کے اندر ریبیلین اور کانچومیسی، اس کی وجہ سے اس چیز نے ان کے اوپر وہ چیز لائی، عذاب، سزائیں. ورنہ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ چھینے؟ اللہ ایسا ظلم نہیں کرتا. آیت نمبر 54. کذب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. اب دیکھو یہ آیت کے ورڈز کافی ملتے جلتے ہیں کہ جو 52 میں ہم نے پڑھے. تو دیکھو کا از وہ یہ جسٹ لائک، جیسے کہ کذب آل فرعون،
تو آل فرعون یعنی فرعون کے لوگوں کی جو بھی حرکتیں تھی، ان کے جو بھی مطلب مینرز یا جو بھی ان کے اخلاق یا ان کے جو بھی حرکتیں تھی، تو وہ تمام والذین من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے ان کی بھی، عاد سمود اور سب جو بھی، تو ان کی بھی حرکتیں اس سے ایسی ہی ملتی جلتی تھی. انہوں نے کذبوا، اب آیا یہاں پر کیا آیا کذبوا، اور وہاں پر کیا آیا تھا کہ کفر کیا انہوں نے، یعنی یہ ہے نا کہ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیت کا، یعنی کہ اللہ کی آیت کو ریجیکٹ کیا، رد کیا. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کذبوا بآیات ربہم، اپنے ان کے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا. جھٹلانا یعنی اس کو بالکل فالس قرار دیا انہوں نے کہ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے بالکل. تو یہ ہے، اب دیکھو یہ ان لوگوں نے جیسا گناہ ویسی سزا. تو کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم، وہاں پر اللہ نے کہا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھر پکڑا عذاب میں، لیکن یہاں پر اللہ کہتا ہے ان کو ڈسٹروائے کر دیا، ہلاک کر دیا ان کو، کیونکہ ان کا گناہ اب یہ بہت بڑا کہ اللہ کی آیت کو تم جھٹلا کیسے سکتے ہو. تو اگر تم نے جھٹلایا ہے تو اللہ نے کہا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے بھی ان کو ہلاک کر دیا، بالکل تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. بے ذنوبہم، ان کی گناہ کی وجہ سے. یعنی اللہ نے خالی خالی تو نہیں کیا نا کہ اللہ کو شوق ہے چلو ابھی ان لوگ کو میں مطلب تباہ کر دوں، برباد کر دوں، مجھے بڑا مزہ آئے گا، آئی ول انجوائے اٹ، ایسا تھوڑی ہے. اللہ نے یہاں پر بتا دیا ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ کی ڈگری ابھی ہائی ہو گئی. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، آل فرعون کو، آل فرعون. وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب تھے ظالمین، یعنی ظالمین تھے یہ لوگ، یعنی لوگ تو ظلم بھی کرتے تھے، اپریسر بھی تھے، اور اوپر سے یہ لوگ گنہگار بھی تھے، رانگ ڈوئرس. Deeds after the manner of the people of Pharaoh and those before them. They treated as false the signs of their Lord, so we destroyed them for their crimes, and we drowned the people of Pharaoh, for they were all oppressors and wrongdoers. اس کی بھی نوٹ ہے 12:22. Note that in verse 51, the words were that they rejected the signs of Allah and were punished. Verse 51. تو ان کے یہاں پر لیکن وہ 52 کا ایکچولی، تو یہاں پر ہے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کما کے بھیجا. ورس 51 میں تو یہ ہے کہ بیکاز آف دا ڈیڈز وچ یور اون ہینڈ سینڈ فورتھ، تو یہ ہے کہ اللہ از نیور انجسٹ ٹو ہز سرونٹس. اور یہاں یہ 52 کے اندر ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور اب یہاں پر ہے کہ دا سائنس آف اللہ اینڈ ور پنشڈ، تو اسی لیے ان کو مطلب عذاب دیا گیا. دا ورڈز آر دیٹ دے ٹریٹڈ دا سائنس ایز فالس. اب اللہ کی آیتوں کو انہوں نے بالکل جھوٹا قرار دیا، فالس، اینڈ ور ڈسٹرائڈ. تو پہلے پنشڈ، اب ڈسٹرائڈ. A higher degree of guilt deserved a severer punishment. کیونکہ جیسا ان کا گلٹ تھا، جیسا ان کا گناہ تھا، کرائم تھا، اس کی ڈگری بڑھ گئی، تو عذاب کی بھی ڈگری بڑھ گئی. پہلے ان کو صرف عذاب آیا، اس میں ان لوگ عذاب میں ان لوگ تڑپے ہوں گے، بہت ہی ان کا برا حال ہوا ہوگا. لیکن جب تباہ کر دیا کا مطلب ہے ڈسٹرائڈ، ہلاک کر دیا اللہ نے. تو یہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے.